میرے پیارے ساتھیوں، قدامہ ابن مظعون نے بخاری شریف کے اندر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بیماری کی حالت میں وہ بستر سے بھی اٹھتے نہیں تھے۔ کبھی جب طبیعت ٹھیک ہوتی تھی تو لاٹھی لے کر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کو شدید درد ہوا، اس بزرگ صحابی کو اتنا درد ہوا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے، تو ان کے گھر کے کسی ممبر نے ان کو شراب کی تھوڑی سی مقدار ان کو دے دی۔ آئے قدامہ، یہ تھوڑی سی شراب پی لیجیے، آپ کے ساتھ مجبوری ہے، درد سے آپ کراہ رہے ہیں، بے چین ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، اور اس وقت ہم آپ کو کسی ڈاکٹر کسی حکیم کے پاس بھی لے کر نہیں جا سکتے ہیں، رات کافی ہو چکی ہے۔ تو قدامہ ابن مظعون نے یہ سوچ کر کہ چلو تھوڑی سی شراب پی لیں، اس میں حرجی کیا ہے، انہوں نے 2-4 گھونٹ شراب کس لیے پی لیے تاکہ درد کا اثر ختم ہو جائے اور مجھے نیند آ جائے۔ جیسے ہم لوگوں کو جب درد ہوتا ہے تو نیند کی 1-2 ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں، انہوں نے بھی شراب کے چند گھونٹ پی لیے۔ یہ خبر صبح ہوتے ہوتے حضرت ابو ہریرہ کو مل گئی، اور ابو ہریرہ کے ذریعے خبر دھیرے دھیرے حضرت عمر فاروق کے پاس چلی گئی۔ حضرت عمر فاروق نے قدامہ ابن مظعون کو دوسرے دن بلایا اور پوچھا کیا تم نے شراب پی تھی؟ انہوں نے اقرار کیا کہ سر میں درد، پیروں میں درد، ہاتھ میں درد، شدت درد جب بڑھ گیا اور مجھے رات میں بہت زیادہ بے چینی ہونے لگی تو میں نے تھوڑی سی شراب اس لیے پی لی تاکہ سکون مل جائے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا مجبوری میں بھی اللہ کے رسول نے شراب پینے کی اجازت نہیں دی ہے، بیماری میں بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کی پینے کی کوئی اجازت نہیں ملتی ہے، لہٰذا تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، تمہیں 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ سارے صحابہ کی میٹنگ ہوتی ہے، صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین، بزرگ صحابی ہیں، مسئلہ معلوم نہیں تھا، مجبوری میں شراب پی لی ہے، چھوڑ دیجئے، کمزوری ہے ان کی اوپر۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث یا ایسا واقعہ بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی مجبور نے مجبوری میں شراب پی ہو اور اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا ہو، میں نے چھوڑ دوں گا، لیکن کسی کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے صحابہ کی، تو اس میں یہ طے ہوتا ہے امیر المومنین کوڑے ان کو لگا لیجئے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن 2-4-5 دن کی چھوٹ دے دیجئے، مہلت دے دیجئے تاکہ یہ طبیعت ان کی خراب ہے یہ صحیح ہو جائیں، ہاتھوں پیروں میں درد ہے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے، تھوڑی سی طاقت آئے گی تب آپ ان کو کوڑے مار لینا، 1 ہفتے کا مہلت دے دو، 1 ہفتے کا ٹائم دے دو۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر 1 ہفتے سے پہلے میرا ہی انتقال ہو گیا اور میں اس دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے دن جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے سامنے ایک مجرم آ گیا تھا پھر تم نے اس کو سزا کیوں نہیں دی، اس کو 40 کوڑے کیوں نہیں لگائے، جبکہ مجرم نے اپنے جرم کو قبول کر لیا، تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ نہیں، ان کو آج ہی کوڑے لگائے جائیں گے۔ بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ پھر قدامہ ابن مظعون اس بوڑھے صحابی کو حضرت عمر فاروق نے 40 کوڑے پڑوائے، اور 40 کوڑے ان کو جب مارے گئے تو ان کو ہڈیوں میں اتنا سخت چوٹ لگ چکی تھی، ان 40 کوڑے کھانے کے بعد پھر وہ 1 سال 2 سال تک بستر ہی پہ پڑے رہے، پھر وہ اٹھنے کے لائق نہیں رہے۔ وہ 40 کوڑے کھانے کے بعد وہ پیشاب و پائخانہ بھی بستر پر کیا کرتے تھے، پھر وہ اٹھنے کے لائق نہیں رہے، وہی وضو بنوایا جاتا تھا اور اسی بستر پر وہ نماز پڑھتے تھے۔ 40 درے کھانے کے بعد، کوڑے کھانے کے بعد ان کا جنازہ اسی بستر کے اوپر اٹھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عمر فاروق نے ان تمام چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ اندازہ لگائیے، بیماری میں، مجبوری کے اندر، جب درد بند نہیں ہو رہا تھا تو نیند آ جائے، اس مجبوری میں انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی، اس پر بھی حضرت عمر فاروق نے ان کو 40 کوڑے مارے۔ آج ہمارا موجودہ اور نوجوان کا طبقہ ذرا سوچے اور بتائے
انصاف کرے. کیا اس کو ایسی مجبوری ہے؟ اور مجبوری ہے بھی تب بھی شراب جائز نہیں ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ٹریفک نیم کا النگھن آپ نہیں کر سکتے، چاہے کوئی سادھن کوئی گاڑی آ رہی ہو نہیں، اگر ریڈ سگنل ہے تو آپ کو رکنا ہے، چاہے ایکسیڈنٹ ہو یا نہ ہو. اسی طریقے سے قرآن نے جو نیم بنا دیا، جو قانون بنا دیا، وہ ہمیں فالو کرنا ہے، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو فالو کرنا ہے. یہ یاد رکھیے گا، اس نیم کو، اس اصول کو ہم نہیں توڑ سکتے. ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس نیم کو توڑنا. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اسلام کے ہر قانون کو ماننا پڑے گا. ہماری عقل میں یہ موزوں پر مسا کیا جاتا ہے. کہاں کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جب وضو آپ بنا رہے ہیں تو یہ موزوں پر مسا کرتے تو اوپر کرتے ہیں ایسے. اپنے ہاتھوں کو تر کریے اور یہ طریقہ ہے. یہ 5 انگلیاں اس طریقے سے آپ لائیے اور یہاں تک لائیے، ٹخنے تک، ایسے کر کے یہاں تک. یہ 5 انگلی یہاں تک، یہ آپ کا مسا ہو گیا. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ ہم زمین پر چلتے ہیں تو گندگی، مٹی یا گندگی نیچے لگتی ہے. جب ہم زمین پہ چلتے ہیں تو قاعدے سے ہاتھ تر کر کے ہمیں نیچے پھیرنا چاہیے تاکہ نیچے کا حصہ پاک ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول نے تر ہاتھ کر کے، ہاتھوں کو بھگو کر نیچے پھیرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اوپر پھیرنے کا حکم دیا ہے، اوپر. اب آپ کہیں گے صاحب گندگی تو نیچے لگتی ہے، اللہ کے نبی اوپر کے حکم دے رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کیوں دیا ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول کے علم میں ہمیں برابر کا شریک ہونے کا حق ہے. ہمیں صرف اتنا ماننا ہے، نبی نے کہا ہے ہمیں کرنا ہے، یہی قانون ہے، اسی کو ہمیں فالو کرنا ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ. ابھی ہمارے محترم مولانا جمال الدین صاحب کتنا للکار رہے تھے آپ کو، بتائیے اور اقرار کیجئے. پہلے کہا انہوں نے کہ آپ لوگ صرف مولانا جرجیز کو سننے آتے ہیں، عمل کرنے نہیں آتے. اور پھر دوسرے بار جب اعلان کروایا تو سب بول دیے کہ ہاں ہم عمل کریں گے. تو کیا آپ کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ، کیا ہم اس پر اعتبار کر رہے ہیں؟ اس پر بھی ہم اعتبار نہیں کر سکتے. یہ تو رزلٹ آپ دیں، چھوٹے بچے نہیں ہیں آپ. چھوٹے بچوں کی خطائیں اور غلطیاں معاف کی جا سکتی ہیں، لیکن بڑوں کی نہیں. کبھی آپ نے بھی اسکول میں پڑھا ہوگا، آپ نہیں پڑھے تو آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ کا بچہ جب نرسری میں پڑھتا ہے تو اس کو پینسل سے لکھوایا جاتا ہے، جب LKG میں آتا ہے تو پینسل سے لکھتا ہے، جب UKG میں آتا ہے تو پینسل سے لکھتا ہے، اور ساتھ میں ریزر بھی ہوتا ہے. وہ لکھتا ہے، غلط لکھ جاتا ہے، مٹایا جاتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر مٹایا جاتا ہے. لیکن جب آپ کا بچہ پرائمری کراس کر لیتا ہے، 5واں کلاس پڑھ لیتا ہے، جب 6ٹھے کلاس میں آتا ہے تو پینسل اس سے چھین لی جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں اب پین دے دیا جاتا ہے، قلم دے دیا جاتا ہے. یہ اسکول کا مینجمنٹ سسٹم چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم بچے نہیں ہو، بچے تھے تو غلطیاں کرتے تھے، اس کو مٹا دیا جاتا تھا. اب تمہارے ہاتھ میں قلم ہے، لکھنا ہے تو سوچ کے لکھنا، کیونکہ اب اگر لکھو گے تو جو غلطی کرو گے وہ مٹنے والی نہیں ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. جب اسکول کا مینجمنٹ ایک بچے کے غلط کو غلط مانتا ہے تو ہم اسلام کے سامنے جلسوں میں غلط کر رہے ہیں. ہمارے کاندھے پر فرشتے اس غلط کو غلط کیوں نہیں لکھیں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اسکول کے مینجمنٹ سے یہ عبرت حاصل نہیں کر پائے آج تک. کیا ہم اسکول میں پڑھتے ہوئے وہ بچے ہیں جو پینسل سے لکھیں اور غلطی کر جائیں تو اس کو مٹا دیا جائے؟ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں. ان جلسے یہ یوٹیوبروں کو بھرے مجمع میں نے کہا تھا کہ اب تمہیں کسی جلسے میں ہم لگانے نہیں دیں گے، اور لال بتھانی میں نے منع بھی کر دیا تھا وہاں کے مینجمنٹ کو، ایک بھی یوٹیوبر کو آپ آنے مت دیجیے اور ہٹائیے. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں. پھر وہ مثال دینا پڑتی ہے کتے کی دم والی. پھر آپ کہتے کہ مولانا ایسا بول رہے ہیں. آپ بھی تو اپنی اوقات میں رہیے. آپ دیکھیے دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ کے تو چینل میں آ جائے گا پیسہ.
آپ تو ڈال دیں گے مولانا جرجیس نے بولا، جھوٹ لکھیں گے مولانا جرجیس کو دیا مودی نے ایوارڈ. ہاں تیرے باپ نے دیا، مودی نے نہیں دیا. یہ یوٹیوبر کی حرکت ہے. یہ یوٹیوبر کی، ایک یوٹیوبر نے کیا لکھا، مولانا جرجیس کو دیا مودی نے ایوارڈ، اور ایوارڈ مودی کے ہاتھ میں پکڑا بھی دیا اور ایڈٹ کر کے اس نے میرا فوٹو بھی لگا دیا. یعنی مودی ہمیں دے رہا ہے، جبکہ ہم نے مودی کی شکل اوریجنلی میں کبھی نہیں دیکھی ہے. ٹی وی میں دیکھی ہے، کبھی آمنا سامنے نہیں، کبھی سامنے نہیں دیکھا، اور اللہ کرے کہ نہ دیکھوں. اور یہ لوگ مودی کے ہاتھ سے ہمیں ایوارڈ دلوا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اسلام کا، جھوٹ بول بول کے. ایک چینل والے نے لکھا ہے، ہیڈنگ بنائی ہے، ترپورہ کے حادثے پر مولانا جرجیس کی اسپیچ. جبکہ ترپورہ میں جب حادثہ ہوا اس کے بعد سے اب تک میری ترپورہ پہ کوئی اسپیچ ہوئی نہیں ہے، میں بولا ہی نہیں ہوں. اور انہوں نے پہلے ہی کہیں سے کاٹ چھانٹ کے وہ لکھ دی. ایک یوٹیوبر نے لکھا، مولانا نے مودی کو للکارا، تقریر سن رہے ہیں تو صاحب حضرت عمر فاروق کی آ رہی ہے اس میں. یہ ان کی ہیڈنگیں ہوتی ہیں، اور مجھے ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ فوٹو میں بنا کے پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر 54 مقدمے ٹھکے ہیں. یہ ان لوگوں کی حرکتوں سے. پیسہ تم کما رہے ہو، مقدمے ہمارے اوپر خرچ کر رہے ہو. اپنے اوقات میں رہیے، جو موضوع ہے وہی ڈالیے، اپنی طرف سے نہیں. رام چندر جی کے بارے میں مولانا نے ہندوؤں کی کھاٹ کھڑی کر دی، یہ موضوع ہوتا ہے. مولانا نے رام کو ننگا کر دیا، یہ ان کا موضوع ہوتا ہے. ٹاپک دیکھیے آپ، اس کو جتنے ہندو سنیں گے دیکھیں گے وہ خوش ہوں گے. ہم نے جتنے جلسوں میں رام کی کرشن کی بات کی ہے تو بھائی چارہ بڑھانے کے لیے، یہ اسلام کہتا ہے، یہ ہندو دھرم کہتا ہے. ہم نے یہ بات کہی، یہ ہیڈنگ بناتے ہیں مولانا نے کیا رام کو ننگا. یہی حالت رہی تو تم کو ننگا کرنا پڑے گا ہمیں. بچو، تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دودھ پیتے بچے نہیں ہو کہ جو پینسل سے لکھیں اور ریزر سے بگاڑ دیا جائے. آپ بڑے ہو چکے ہیں، اتنا یاد رکھنا، جان بوجھ کر کیا ہوا گناہ بھی تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا. یعملون بجہالۃ ثم یتوبون، جو جہالت کے طور پر انجانے میں جو غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. آپ جان بوجھ کر غلطیوں پہ غلطی کرتے رہیں. صبح شراب پئیں اور شام کو توبہ کر لیں، پھر صبح شراب پئیں اور شام کو توبہ کر لیں، پھر صبح شراب پئیں اور شام کو توبہ کر لیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ آدمی میری رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. مجھے غفور الرحیم مانتا ہے لیکن ہماری رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. شام کو شراب پیتا ہے، صبح توبہ کرتا ہے، پھر شام کو جام پیتا ہے، پھر صبح توبہ کرتا ہے، پھر شام کو جام پیتا ہے. معاف کیجئے گا، جان بوجھ کر کیا ہوا گناہ تو اللہ بھی جلدی نہیں معاف کرتا ہے جب تک کہ بندہ عزم مصمم نہ کر لے، پکا ارادہ نہ کر لے کہ اب ہم اس گناہ کو چھوڑ رہے ہیں اور کبھی نہیں کریں گے. اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہم اب پین سے لکھ رہے ہیں، پینسل کا زمانہ چھوٹ چکا ہے. اب جو کچھ بھی آپ کرو گے یاد کرنا یہ غلطی مٹنے والی نہیں ہے، یہ تاریخ بنے گی، یہ اتہاس بنے گا. پینسل سے لکھ کر ریزر سے بگاڑنے والا زمانہ ہمارا ختم ہو چکا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا ان کو حکم دو اور ان کو مسجد میں لے جاؤ. کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑیں گے، کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑیں گے، کوئی بات نہیں، ان کی عادت ڈلواؤ. لیکن جب 10 سال کے ہو جائیں تو بچپنا ان کا ختم ہو گیا ہے، اور 10 سال کے بعد بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. فَضْرِبُوهُمْ، تو ان کو مارو اور مسجد میں لے جاؤ. یعنی 7 سال سے لے کر 10 سال تک کی زندگی آپ کی بچپنے کی زندگی شمار کی جا سکتی ہے. لیکن 10 سال کے بعد اب آپ کے ہاتھ میں پینسل نہیں ہے، پین ہے. اب جو بھی آپ کریں گے وہ سوچ سمجھ کر کیجئے گا، کیونکہ یہ غلطی مٹے گی نہیں. غلط لکھو گے تو لکھ جائے گا، مٹے گا نہیں، نقش ہو جائے گا اور آگے چل کے یہ تاریخ بنے گی. ہٹلر نے جو غلطی کی آج اس کو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں. نپولین نے جو غلطی کی آج اس کو ہم دیکھتے ہیں. حجاج ابن یوسف جو غلط کارنامے کر کے گیا آج اس کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کو ظالم کہا جاتا ہے. یاد رکھو، اتہاس بناؤ تو اچھا اتہاس بناؤ.
ہم نہیں رہیں گے 100 سال کے بعد جب نسلیں آئیں گی تو ہمارا نام لیا جائے اور ہمارا ذکر خیر ہو، ہمارا ذکر خیر ہو، ہمارا ذکر ہٹلر میں نہ ہو، ہمارا شمار حجاج ابن یوسف میں نہ ہو، ہمارا شمار چوروں لٹیروں میں نہ ہو، اتہاس بنانے کی کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا کیا ہے؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ہے آپ کا اٹھنا بھی اسلامی ہو، آپ کا بیٹھنا بھی اسلامی ہو، آپ کا چلنا بھی اسلامی ہو، آپ کا کھانا بھی اسلامی ہو، آپ کا پینا بھی اسلامی ہو، آپ کا کپڑا پہننا بھی اسلامی ہو، آپ کی شادیاں بھی اسلامی ہوں، آپ کے ولیمے بھی اسلامی ہوں۔ الغرض زندگی میں جتنے بھی شعبے ہیں ان میں سارے کے سارے کام اسلام کے طریقے پر ہوں۔ یہ ہے اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا۔ کیا ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں؟ ابھی یہ جلسہ ختم ہوگا تب لوگ اپنی اپنی سائیکلیں نکالیں گے، پھر دیکھیے گا لڑائی، لات مارے گا، ہٹ پہلے ہم آئے، پہلے ہم نکالیں گے گالیاں۔ یہ جلسے کے بعد دیکھ لیجئے گا، اور فجر کی نماز دیکھ لیجئے گا مسجد میں، ماشاءاللہ کرسیل کے اندر جو بھیڑ آج میں دیکھ رہا ہوں شاید اس سے پہلے میں نے اتنی بھیڑ نہیں دیکھی، اور شاید یہ نتیجہ ہے 2 مرتبہ جو کرونا کا کال رہا ہے اور اس میں کرونا کے پیریڈ میں جو جلسے نہیں ہو سکے، اس کے بعد شاید یہ فرسٹ بار جلسہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اتنی بھیڑ نہیں ہوئی کبھی جو آج ہو رہی ہے۔ لیکن اس بھیڑ کو ہم کیا مانیں یہ ہماری مسجدیں بتائیں گے، یہ ہماری مسجدیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم فجر میں سو جائیں، ظہر میں آ کے نماز پڑھ لیں، عصر میں پڑھ لیں، مغرب میں پڑھ لیں اور عشاء میں جا کے سو جائیں اور ہمیں لوگ مسلمان کہیں؟ دیکھیے گا ذرا، آپ چاہتے ہیں کہ ایک آدھ اچھا کام کر لیں لوگ ہمیں مسلمان کہیں؟ 2-4 وقت کی نماز پڑھ لینے سے، مثال پر غور کیجئے گا، 2-4 وقت کی نماز پڑھ لینے سے، 2-4 روزے رکھ لینے سے، 2-4 اسلامی کام کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ مثال دے دوں، بجلی کا ایک کھمبا لگا ہوا ہے، پول، اس پر ابھی بجلی کے تار دوڑائے نہیں گئے ہیں لیکن دوڑنا ہے، لائٹ آئے گی آپ کے گاؤں میں، بجلی کے کھمبے لگا دیے گئے ہیں، اچانک آندھی آتی ہے اور آپ کے گاؤں میں آم کے پیڑ لگے ہوئے ہیں، اچانک پیڑ سے کچھ پتے ٹوٹتے ہیں اور بجلی کے کھمبے پر، بجلی کے پول پر چپک جاتے ہیں۔ آم کے پیڑ سے پتے ٹوٹے اور بجلی کے کھمبے پر چپک گئے، بجلی کے پول پر چپک گئے۔ اب آپ اس بجلی کے پول کو بجلی کا پول کہو گے یا آم کا پیڑ کہو گے؟ کیا کہو گے؟ وہ بجلی کا کھمبا ہے یا آم کا پیڑ؟ جرجیت صاحب یہ کیا ہے؟ جرجیت صاحب بھی کہیں گے بجلی کا کھمبا۔ پاگل، بجلی کا کھمبا کہاں ہے؟ اس پہ آم کے پتے دکھ نہیں رہے تم کو؟ چند آم کے پتوں کے چپک جانے سے کیا بجلی کے کھمبے کی حیثیت بدل جائے گی؟ نہیں بدلے گی، بجلی کا کھمبا بجلی کا کھمبا ہی رہے گا۔ آم کے پیڑ کے چند پتے اگر بجلی کے کھمبے پر چپک گئے تو چند پتوں کی وجہ سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہوگا۔ اگر جرجیت صاحب اس کو آم کا پیڑ کہیں گے تو لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی کرو یا رانچی لے جاؤ۔ ارے بجلی کے کھمبے پہ آم کے پتے چپک گئے تو بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو جائے گا؟ ایک جاہل انسان اپنی جہالت میں مشہور ہے، 2 نمازیں پڑھ لی، 2 روزے رکھ لیے، 2 مسکینوں کو فقیروں کو کھانا کھلا لیا، تو 2-4 اچھے کام کر لینے کی وجہ سے اس انسان کو پورا کا پورا مسلمان کیسے مان لیا جا سکتا ہے؟ جب بجلی کے کھمبے کو 2-4 پتوں کی وجہ سے آپ آم کا پیڑ نہیں کہہ سکتے تو 2-4 اچھے کام کرنے کی وجہ سے آپ کو مسلمان کیسے مانا جائے؟
आम का पेड़ तभी माना जाएगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और उसमें आम के फल भी लग रहे हो, तब वो आम कहलाएगा। जब उसका जड़ भी आम का हो, उसके टहनियां, उसकी शाखें भी आम की हो, उसके पत्ते भी आम के हो और उसमें आम लगता हो, तब आप कहेंगे आम का पेड़। आप मुसलमान उस वक्त कहलाए जाएंगे जब आपकी जड़ इस्लामी हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी सोच इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपका रहन सहन इस्लामी हो, आपकी शादियां इस्लामी हो, आपके तरीके इस्लामी हो, आपकी इबादत इस्लामी हो। ये सब काम जब अपनी जड़ से जुड़े हुए होंगे और इस्लामी होंगे, तब आपको कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं। मौलाना मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है आपने, लेकिन कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए? फिर सुन लो मेरी एक बात, बेवकूफ है और पागल है वो इंसान जो 2-4 नेक काम करने के बाद अपने आप को मुसलमान समझता है। मुसलमान वो है जो अपने कैरियर से, अपने अखलाक से मुसलमान हो, अपनी जड़ से मुसलमान हो, अपनी बुनियाद से मुसलमान हो, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा का पूरा मुसलमान हो, तब वो मुसलमान कहलाता है। फिर सुन लो, आम के पेड़ के चंद पत्ते किसी बिजली के खंबे पर चिपक जाएं तो बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता है। उसी तरीके से 2-4 नमाजें, 2-4 रोजे, 2-4 फकीरों को खाना, 2-4 हजार रुपए का सदका और खैरात कर देने से हम ये समझते हैं कि हम पूरे के पूरे मुसलमान हैं। गलत समझ रहे हैं। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमान बनो, अल्लाह ने कहा उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आए ईमानों वालों, आए मुसलमानों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए, तुम न मरो, लेकिन जब भी मौत का फरिश्ता तुम्हारे हलक पर सवार हो जाए, तुम्हारे सीने पर बैठ जाए और वो तुम्हारी रूह निकालने लगे, जब तुम्हारी रूह कब्ज़ से उनसुरी से निकल रही हो, तो तुम उस वक्त पूरे के पूरे मुसलमान रहना, तुम उस वक्त पूरे के पूरे मुसलमान होना। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और जब भी मरो तो पूरे के पूरे मुसलमान होकर मरो। मुसलमान अपने अमलों का एहतिसाब करता है, मुसलमान अपने अमलों का एहतिसाब करता है। अब्दुल्ला इब्न इदरीस बहुत बड़े जलील कद्र मुहद्दिस